گھر جلتا ہے جل جانے دو، مال لڑتا ہے لڑ جانے دو، جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ کوئی میرے ایمان پر، کوئی میرے نبی پر انگلی اٹھائے، قسم خدا کی اللہ اکبر کبیرہ، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر میرے لیے زمین میں زندہ رہنا ہی بیکار ہے۔ اب سونے کا وقت نہیں ہے، اب سونے کا وقت نہیں ہے، اب جگو اٹھو، ہوش میں آؤ۔ تمہیں خبر بھی ہے، موبائل چلاتے ہو، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہے کہ نہیں؟ ایک شعر اور کہنے والوں نے، وہ کون کا ارریا کا ایم پی تھا پردیپ سنگھ کے چلے کی بول رہے بولے معلومات بتا دیں نا۔ ہاں ایک شعر آپ کی اجازت سنا دیں؟ ارے سنا دیں۔ یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ موسیٰ ہے ہم، موسیٰ ہے ہم، فرعون کو سجدہ نہ کریں گے، موسیٰ ہے ہم، فرعون کو سجدہ نہ کریں گے، ہم ہیں خلیل آگ کی پرواہ نہ کریں گے، ہم ہیں خلیل آگ کی پرواہ نہ کریں گے۔ بو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہیں، بو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہیں، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، یہی ایمان۔ تکبیر، عظمت اسلام، سرزمین توسا، حضرت مولانا سہراب صاحب کلکتہ، نعرے تکبیر۔ یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ ایک شعر مومن کے لب پہ، نوجوانوں یہ شعر لے کے جانا، مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا، مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا، اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا، اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا۔ کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو، کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو، کیا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، یہ ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ بولو میرے بچوں، ایمان کی حفاظت کرو گے انشاءاللہ، الحمدللہ۔ ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے مدرسے کی حفاظت کرنی ہے، اپنی مساجد کی حفاظت کرنی ہے، خانقاہوں کی حفاظت کرنی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضرت کا اشارہ تھا کہ جہیز کے اوپر کیوں نہیں بولتے، جہیز کے اوپر بولنا چاہیے۔ اے بابو بوشے جاؤ، اے بابو بوشے جاؤ، کھانے بوشے جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ آج ایک وعدہ کرو، جب تک میرا بیان ہوگا کوئی جانا آنا نہیں کرے گا۔ بولو بھائی کوئی جائے گا؟ ارے جائے گا؟ صحیح لگ لے۔ ایک یہ تقریر کر دے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے، بولے بیٹو 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا، میں نے کہا ہے پریشان ہے بابو؟ بولے مجھے جا بہت زور سے لگ لو اس کے بولے بیٹھو نا نوجوان برداشت کرو۔ بیٹھ گیا اللہ کا بندہ، کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، نظر پڑی دیکھے بیٹھا ہوا ہے، تو ہمیں اشارہ کیا گیا بیٹا جو، بولے نہیں جو، تو ہم نے کہا کہنے جائے، بولے کی کرل جی بھائی جو کرل جی چلو یہ ہے بہن۔ الحمدللہ بہت اچھے انداز میں آپ جلسے کو سن رہے ہیں۔ جہیز جہیز جہیز۔ اچھا نوجوانوں، اچھا جی دل خیر آبادی صاحب ایک لڑکا کو دیکھے کہ نیا جوتا پہنا تھا
کوٹ پہنا تھا، پینٹ پہنا تھا، ہاتھوں میں مہندی لگی تھی. تو ہم اس کو بولائے، بولے رے بابوا رے ہاتھوں میں مہندی چھو، تو لڑکا چھ کہ لڑکی چھ رے؟ بولے ہم لڑکا ہے. ہم کہے لڑکا تو مرد کو مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے. بولے نہیں وہ شادی ہوئی ہے میری نا اسی لیے مہندی لگی ہے. ہم نے کہا یہ کوٹ کس نے دیا؟ بولا ہمارے سسور دل کو جے. ہمارے پینٹ؟ بولا سسور. اچھا یہ جوتا رے؟ بولا سسور. ہم بولے کرتا اگر اندر ہم جو گنجی پہن لو وہ کے دل کو جے؟ بولا سسور. ہم بولے پینٹ کا اندر جو پہن لے وہ کے دل کو جے؟ بولا سسور دل کو جے. بولا کی دل کو جے؟ تو بولا پلنگ، صوفہ سیٹ، الماری، سب کچھ سسور. تو ہم کہلے رے بیٹا تمہارا کیا ہے؟ تمہارا کچھ ہے؟ بولا ہمرو خالی جان چھے. ہم نے کہا ارے نادان، ایک لڑکی اتنا سامان تم کو دی اور تم مرد ہو کر تیرے پاس کچھ نہیں. ارے وہ عورت ذات ہو کر، لڑکی ذات ہو کر اتنا تم کو دی، تمہارے پاس کیا ہے؟ بولا ہمارے پاس خالی جان ہے اور کچھ نہیں. مال و زر کے اسیر لگتے ہو. یہ شعر سنیے. کیا مال و زر کے اسیر لگتے ہو، مال و زر کے اسیر لگتے ہو، بخدا بے ضمیر لگتے ہو. مانگتے ہو جہیز شادی میں، مانگتے ہو جہیز شادی میں، خاندانی فقیر لگتے ہو، خاندانی فقیر لگتے ہو، خاندانی فقیر لگتے ہو. جہیز لوگے؟ ارے جہیز لوگے؟ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سارے مجمع بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 آنا کا نکاح کیا. اور قربان جاؤ کسی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے جہیز لیا ہو. صحابہ اکرام کئی نکاح کیے، جہیز لیا ہو بتا دو. تابعین نے نکاح کیا، جہیز لیا ہو بتا دو. محدثین کرام نے نکاح کیا، جہیز لیے ہو بتا دو. اور قربان جاؤ اللہ کے ولیوں نے نکاح کیا، جہیز لیا ہو تو بتا دو. ارے اپنے علاقے کے ہمارے علماء کرام نکاح کر رہے ہیں، کرتے ہیں. اگر کوئی علماء لیے ہو جہیز تو بتا دو. اگر جہیز لینا ثواب کا کام ہوتا، جہیز لینا اگر جائز ہوتا تو سب سے پہلے ہم لوگ نہ لیتے کہ تم ہی لوگ لے چھوڑ دیتے. تعجب والی بات. اچھا تعجب والی بات ہے، افسوس کا مقام ہے. میرا موضوع یہ نہیں تھا. اے دنیا والو چھوڑ دو، اے دنیا والو چھوڑ دو، عادت جہیز کی اچھی نہیں ہے ریت، روایت جہیز کی اچھی نہیں ہے ریت، روایت جہیز کی سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. ایک بات یاد رکھو، جس بیٹی والے سے آپ 2 لاکھ روپے لے رہے ہو مانگ کر کے، وہ لڑکی جو تمہاری بیوی بننے والی ہے اس کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ یہ بتاؤ. ارے پتا چلے گا نا کہ میرا ہونے والا شوہر میرے باپ سے 2 لاکھ روپے مانگ رہا ہے تھپاچی گاڑی کے لیے.
وہ بیوی محبت کرے گی دل سے؟ ارے محبت کرے گی؟ امن نکاح کر کے تم بیوی کو گھر لائے، سر دبائے گی؟ ارے بولو نا، سر دبائے گی، بدن دبائے گی، پیر دبائے گی، نٹیے دبا دے گی؟ بولے جھمیلے ختم ہے گلے جی۔ جہیز لینا مانگ کر بہت بڑا گناہ ہے۔ آیا تھانوی رحمت اللہ علیہ، قربان جائیے، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک مرید نے پوچھا کہ حضرت وہ میرے بیٹے کا نکاح ہے اور لڑکی والے جہیز دینا چاہتے ہیں تو کیا کریں، آپ کا حکم؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہرگز مت لینا۔ تم نے مانگا؟ کہا کہ حضرت اللہ معاف کرے میں نے مانگا نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہرگز نہیں، اگر وہ اپنی خوشی سے بھی دے پھر بھی منع کر دینا کہ ہمیں آپ کے جہیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کے مال کی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو صرف آپ کی بیٹی چاہیے۔ اپنے اعمال کا حساب تو دے نہیں پاؤ گے حشر کے میدان میں، پھر اس پیسے کا حساب اللہ کی بارگاہ میں کیسے دو گے؟ اور قربان جاؤ، اللہ پوچھے گا، مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا حشر کے میدان میں، مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا، نماز کے بارے میں 1 سوال ہوگا، نماز کیوں نہیں پڑھے، روزے کے بارے میں 1 سوال ہوگا، روزہ کیوں نہیں رکھا، حج کے بارے میں 1 سوال ہوگا، حج کیوں نہیں کیا۔ لیکن نوجوانوں مسلمانوں سنو، مال کے بارے میں، پیسے کے بارے میں 2 سوال ہوگا۔ سب سے پہلا سوال میرا اللہ یہ کرے گا مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، اس کا حساب دو۔ دوسرا سوال یہ کرے گا اللہ کس مال کو کہاں کہاں خرچ کیا، اس کا حساب دو۔ 2 حساب دینے ہوں گے مال کے بارے میں۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، کسی کی دولت سے کوئی دولت والا نہیں بنا ہے، کسی کے پیسے سے کوئی پیسہ والا نہیں بنا ہے، کسی کے مال سے کوئی مال والا نہیں بنا ہے۔ تمہیں پتا بھی ہے، تمہیں بھی پتا بھی ہے، اسی جہیز کی وجہ سے 2023 کا رپورٹ ہے، 2023 کا رپورٹ ہے، 8000 ہماری بیٹیاں بہنیں دوسرے غیروں کے ساتھ بھاگ گئی۔ اللہ اکبر کبیر، اللہم احفظنا۔ 8000 بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئی صرف جہیز کی وجہ سے۔ آج نہ جانے کتنی بیٹیاں ہماری بہنیں کنواری بیٹھی ہے، ہاتھ پیلے اس کے نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اس کا باپ غریب ہے، بھائی اس کا غریب ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ موٹر سائیکل خرید سکے، نقد 3 لاکھ 4 لاکھ روپے دے کر اپنی بہن کا ہاتھ کو پیلا کر سکے۔ قربان جاؤ، عمریں گزر گئی ہماری بیٹیوں کی، وہ بیٹھی پھر رہی ہے۔ قربان جاؤ، حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں تمہیں اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ آپ نے کیا سمجھا آپ بچ جاؤ گے؟ نہیں بچو گے، آپ نہیں بچو گے، آپ بھی نہیں بچو گے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب آپ کو بھی دینا ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، مذہب اسلام میں جہیز کی کہیں پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے یہ پرتھا چلا رہا ہے، یہ رواج جہیز کا وہاں سے چلا رہا ہے، مذہب اسلام میں اس کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس لیے ہم نوجوانوں سے پیغام دینا چاہتے ہیں، میرے بچوں نکاح کرو نبی کے سنت کے مطابق، نکاح کرو مسجد میں نکاح کرو سادگی کے ساتھ۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، نکاح ہے، شادی میں نکاح ہے، ولیمہ ہے، یہ بارات کہاں سے آ گئی؟ بارات کہاں سے آ گئی؟ اب ادھر بارات نہیں جاتے ہیں؟ اچھا دیکھیے گا، ایک جگہ دیکھے 50 گو اسکارپیو لگی ہوئی تھی۔ اچھا بارات کہاں جانا ہے؟ 1 کلومیٹر۔ تو وہ گاڑی لڑکے والے کے دروازے پہ کھڑی ہوئی، ایک اسکارپیو ایک لائن سے لگایا تو لڑکی والے کا دروازہ پار کر گیا۔ 1 کلومیٹر میں 60 گاڑی۔ یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ بارات تو ہے ہی نہیں مذہب اسلام، بارات کا کوئی تصور ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کو لڑکی پسند ہے، لڑکی پسند ہے، 2-4 آدمی جائیے نکاح کیجئے، لڑکی کو لے کے آئیے۔ ہاں ولیمہ ہے، ولیمہ کرنا، ولیمہ کھلانا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ نے طاقت دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، الحمدللہ۔ ہم یہ کہتے ہیں صرف سوسا والے کو نہیں، پورے پورنیہ ڈسٹرکٹ کو دعوت دے دو، ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی کو کھلاؤ، یہ آپ کھلاؤ، بیٹی والے پر بوجھ مت بنو۔ اچھا کتنا آدمی بارات جاتا ہے نا، نستوں نے کرے بولے نستا کھیل وہ تو ہوگا کی کرو،
अच्छा कितना आदमी हाजमे की टेबलेट पहले खा लेके जाता साथ। अच्छा आदमी की टेबलेट। तौबा तौबा तौबा। और लड़की वाला बेचारा वो तो खुद ही परेशान है। अब वो क्यों ना परेशान हो, वो तो चाहता है किसी तरह मेरी बेटी ससुराल चली जाए, मेरी बेटी का घर बस जाए। और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ मुसलमानों, हम कहाँ थे कहाँ चले आए, कहाँ गए वो मुसलमान अगले ज़माने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। तौबा करो नौजवानों, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हो, जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे। पहले मैं। अच्छा जो ले लिए हैं वो वापस नहीं होगा? बोला गाड़ी पुराना बैगल जब की दे। मेरी बातों को हंस के ना टालो नौजवानों, अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह से डरो। हशर के मैदान में इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, अपने अमाल का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। इसलिए बच्चों, मेरे बच्चों, तुम्हें अल्लाह के अजाब से मैं डराना चाहता हूँ। जहन्नम की आग से डरो, दोज़ख की आग से डरो मेरे बच्चों। अल्लाह अकबर कबीरा। जिंदगी ऐसी गुजारो कि जब मर जाओ तो लोग सुने कि फला शख्स मर गया है तो उसकी जबान से निकल जाए, आहा बहुत अच्छा आदमी है, उसकी जबान से निकल जाए क्या, हाँ बहुत अच्छा आदमी था। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इंशाअल्लाह 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 हम लोग अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये जहेज के हवाले से था, कुछ पैगाम आप तक पहुंचा दिया। अभी 8 बच्चों की दस्तार बंदी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आपने देखा किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, MBBS, उसका बाप जलसा सारा करा करके MBBS डॉक्टर के सर पे पगड़ी बांधा हो, देखे हैं? अरे बोलिए ना भाई। अच्छा वकील साहब के सर पे, प्रोफेसर साहब के सर पे, बड़ा बाबू दरोगा साहब के सर पे, कुर्बान जाओ। का है भाई, वो भी तो तालीम हासिल किया है, वो भी दिल्ली से पढ़ के जामिया से पढ़ा है, वो MAU अलीगढ़ से पढ़ा है, वो भी लंदन ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर आया है, वो LLB किया है, PhD किया है। आखिर उसके सर पे पगड़ी क्यों नहीं? ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, गरीब का बच्चा, झोपड़ी में रहने वाला बच्चा, ठेला चलाने वाले का बच्चा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा हाफिज कुरान हो गया, हजारों लोगों को बुलाया गया, मौकर आलिम दीन से, अल्लाह वालों से उनके सर पे पगड़ी बांधी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला, मैंने अल्लाह के कुरान से पूछा, ए अल्लाह के लारेब किताब तू बता दे आखिर इसकी वजह क्या है। तालीम तो उसने भी हासिल किया है, पढ़ा वो भी है, पढ़ा ये भी है, और फर्क ये है वो AC में बैठकर पढ़ा है, वो MA किया है, ये चटाई पर बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ा है। तो सुनो, अल्लाह के कुरान ने जवाब दिया, ए लोगों दुनिया वालों सुनो, मैं कुरान हूं, मैं कुरान हूं, मैं अल्लाह का कलाम हूं, मैं अल्लाह की किताब हूं। जो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझे अपने सीने में उतार लेगा, अल्लाह उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अज़मत कुरान, इसमें है सच का आईना, कुरान पढ़ के देख, इसमें है सच का आईना, कुरान पढ़ के देख, होगा खुदा का सामना, कुरान पढ़ के देख। और क्यों राह दी कलीम को दरियाए नील में, कैसे हुआ ये मौजिज़ा, कुरान पढ़ के देख। सहरा में जंगलों में, ला ला ला, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। अज़मत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है। और कुर्बान जाओ, एक हदीस के अंदर में उलमा फरमाते हैं कि एक कुरान, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल हशर के मैदान में एक खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। और कुर्बान जाओ, एक
اپنے قاری کے ہاتھوں کو پکڑے گا اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور قربان جاؤ اللہ کی بارگاہ میں یہ قرآن کہے گا مولا میں تیرا قرآن میرے ساتھ مجھ قرآن کا یہ قاری ہے, دنیا میں انہوں نے میری بہت عزت کی ہے, یا اللہ دنیا میں میرا بہت اکرام کیا, یا اللہ تیرا جو احکام میرے اندر تھا اس پر عمل کیا ہے, زندگی گزارا ہے. تو میرا رب تو عالم الغیب والشہادہ ہے. پھر بھی اللہ فرمائے گا اے قرآن تو چاہتا کیا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے دنیا میں عزت دی ہے یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ میں اسے دے دوں. تو میرا اللہ کہے گا تو کیا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے. تو میرا رب کہے گا جا اس کے ہاتھوں کو پکڑ قرآن جنت کے اندر میں داخل ہو جا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن سے اللہ کہے گا جا ان کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھوں کو بلند کرو. الحمدللہ سارا مجمع تیار ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. اور جس کے سینے میں 300 پارے ہو اور قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا. عظمت قرآن کے لیے, محبت قرآن کے لیے الحمدللہ 8 بچے حافظ قرآن ہوئے. ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے کو؟ حافظ قرآن ماشاءاللہ 10 آدمی کو. بھائی کتنے کو لے کے جائے گا؟ 10. ہاتھ اٹھا کے بتائیے نا. دونوں ہاتھ اٹھا کے ماشاءاللہ دونوں ہاتھ 10. اچھا ماشاءاللہ. ایک وکیل صاحب کتنے کو لے کے جائے گا؟ نہیں ارے واہ وکیل انعام بابو وکیل. اچھا الحمدللہ. نہ پروفیسر صاحب لے کر جائیں گے نہ بڑا بابو لے کر جائیں گے. سنو ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا اور اس کا باپ جو ہوگا اور قربان جاؤ اس کے سر پہ اللہ تاج سجائے گا, تاج سجائے گا. اہل محشر یہ پوچھیں گے اللہ کے فرشتے سے کہ یہ کون ہے جن کے سر پہ تاج ہے؟ اس تاج کے اندر میں اتنی روشنی ہوگی قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. اہل محشریوں پوچھیں گے اللہ کے فرشتے سے یہ کون ہے؟ کوئی انبیاء ہیں, کوئی صالحین ہیں, شہداء ہیں, صدیقین ہیں, کون ہے یہ؟ اللہ کے فرشتے کہیں گے نہیں نہیں یہ کوئی انبیاء نہیں ہے اور شہداء نہیں ہے, اولیاء نہیں ہے, صدیقین نہیں ہے, صالحین نہیں ہے, بلکہ یہ وہ باپ ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا, عالم دین بنایا تھا. یہ وہ باپ ہے جس کے سر پہ اللہ تاج سجائے گا. قربان جاؤ مسلمانوں, بہت سارے لوگ یہاں پر ہوں گے سوچتے ہوں گے کہ آہا میرا بھی بیٹا حافظ قرآن ہوتا, میرا بھی پوتا حافظ قرآن ہوتا, میرا بھی بھتیجا عالم دین ہوتا تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عطا فرماتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. گھبرانے والی بات نہیں ہے. الحمدللہ اللہ پیسہ دیا ہے, اللہ دولت دیا ہے, ماں وقت گزر گیا ہے, کہ اپنے پیسے سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنانا دو. ایک غریب بچہ کو حافظ قرآن بنا دو, عالم دین بنا دو. اللہ دولت دیا, اللہ پیسہ دیا, اللہ مال دیا ہے, ایک بچے کو اپنا پیسہ کھلا کر حافظ قرآن بنا دو. انشاءاللہ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے, میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. انشاءاللہ اللہ قرآن کے صدقے میں آپ کو جنت کے اندر میں داخل فرما دے.